بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اس کے اندر کیا معاملات ہوں گے، رشتہ چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، کوئی فسادات تو نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں. تو جو شخص استخارہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بے شمار بلائیاں نصیب فرمائے. خواب میں دیکھنے کا عمل یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت ہی زیادہ آپ کو پڑھائی نہیں کرنی پڑے گی. یہ بہت ہی آسان قسم کا استخارہ ہے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر انسان شک و شبہات میں پڑا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہو، نیا کام شروع کرنا ہو، تو اس حوالے سے ہمارے ذہن جو ہے وہ منتشر رہتے ہیں کہ اس کو کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر شروع کر لیا تو پتہ نہیں نقصان نہ ہو جائے. اسی طرح شادی کے معاملات ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اس کے اندر کیا معاملات ہوں گے، رشتہ چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، کوئی فسادات تو نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں. تو جو شخص استخارہ کر لیتا ہے ان تمام چیزوں سے پہلے، نیک کام کرنے سے پہلے، جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیتا ہے. استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا کسی چیز کا. تو اگر کوئی شخص استخارہ کر لیتا ہے ان تمام امور سے پہلے، نیک کاموں سے پہلے، جائز کاموں سے پہلے، تو اللہ کے فضل سے وہ شخص مار نہیں کھاتا. مار نہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا اس کام میں، اس کام کے اندر اس کو کامیابی مل جاتی ہے. تو وہ اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر بہتر اشارہ ہو تو اس کام کو کر لینا چاہیے، اگر اشارہ بہتر نہ ہو تو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی اور کام کو کر لینا چاہیے. تو میں انشاءاللہ کریم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو استخارے کا طریقہ بتاؤں گا. یہ بیسیکلی آپ نے اس استخارہ جو آپ کرنے لگے ہیں یہ ایک عمل ہے، اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مشکل نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنا، تمام کو اس کی اجازت ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اجازت نہ ہو. اس کی ہر شخص کو اس کی اجازت ہے، میری طرف سے بھی اس کی اجازت ہے. کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اس عمل میں. اس کی سب سے پہلے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے کہ آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الرحیم 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 1100 مرتبہ. اچھا، جب 1100 مرتبہ آپ پڑھ لیں الرحیم کو، کوشش فرمانی ہے آپ نے کہ اس وظیفے کو باوضو ہو کے، غسل کر کے، مصلی پہ بیٹھ کے، خوشبو لگا کے کوشش کریں کہ کمرے کے اندر اگربتیاں لگا دیتا تاکہ کمرہ بھی خوشبودار ہو جائے جہاں پر آپ نے بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے. تو پھر آپ بیٹھ کے مصلی پہ تو 1100 مرتبہ آپ الرحیم الرحیم پڑھیں. اچھا، جب آپ الرحیم کا عمل کر لیں مکمل 1100 مرتبہ آپ نے کر لینا ہے. تسبیح آپ نے کاؤنٹر والی لے لینی ہے تاکہ آپ گنتی صحیح طریقے سے کر سکیں. جب 1100 مرتبہ الرحیم پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ شرینی، یعنی کچھ نہ کچھ آپ نے کوئی چیز لے لینی ہے میٹھی. کوئی بھی چیز آپ میٹھی لے لیں، ٹافیاں لے لیں یا مٹھائی لے لیں، جو بھی اویلیبل ہو چیز میٹھی وہ لے لیں. تو وہ جو میٹھی چیز ہوگی سامنے اس کو اور الرحیم جو آپ نے پڑھا ہے 1100 مرتبہ اس کا ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں. آپ کی آل اولاد، اصحاب تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچانے کے بعد ان کے ذریعے سے اس کا ثواب تمام ہی اولیاء کرام کو پہنچائیں. بس جب یہ عمل آپ نے کر لیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، یہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی، یعنی 1100 مرتبہ رحیم پڑھ کے شرینی پر دم کر کے اس کو سارے کو ایصال ثواب کر دیا، میں نے طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. اس کے بعد جب آپ عامل اس کے ہوگے مکمل، صرف ایک دن کے اندر آپ عامل ہو جائیں گے اس کے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سمجھے کہ آپ استخارہ کرنے کی آپ کے پاس استطاعت آ چکی ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی
کسی معاملے کے بارے میں آپ کو تفتیش ہو، کسی بھی سوال کے بارے میں جواب طلب کرنا ہو آپ نے، تو آپ نے کرنا یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے سوالوں کے جوابات ہی معلوم کریں، بلکہ کوئی رشتہ دار آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے، کوئی آپ کو ہمسایہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کا بھی استخارہ بآسانی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو عامل بن چکے ہیں استخارے کے، تو اب آپ نے یہ ان کو استخارہ کر کے دینا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کو کہہ دیتا ہے بھائی یہ فلاں کا رشتہ آیا ہے ہماری بیٹی کا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی کاروبار کے والے سے آتا ہے یا دیگر معاملات یا سوال لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، یا آپ کے اپنے سوالات ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے لگیں تو باوضو ہوں آپ، بغسل، غسل بھی آپ کا ہونا چاہیے، بے غسلے آپ نے سونا نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی گناہ کا کام ہے، ہر وقت آپ کا غسل ہونا چاہیے۔ تو ایک تو آپ کا غسل ہوگا، دوسرا آپ نے باوضو ہو کے تو پھر آپ نے لیٹ جانا ہے۔ لیٹنے سے پہلے آپ نے کاغذ لے کے اس کے اوپر الرحیم، جس کا آپ نے وظیفہ کیا نا 1100 مرتبہ، جس کے آپ عامل بن چکے ہیں، اس الرحیم کو آپ نے ایک مرتبہ ہی کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ کالا پوائنٹر لے کے اس کو ایک کاغذ پر لکھ دیں الرحیم کو، اور اس کاغذ کو آپ اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیں، اور دل میں جو بھی سوال ہو، کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہو تو اس کو ذہن میں رکھیں، یا آپ کا اپنا سوال ہے کوئی ذاتی جس کا اللہ تعالیٰ سے آپ خیر طلب کرنا چاہتے ہیں، اس کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو بیک وقت آپ ایک سوال کا ایک مرتبہ ہی جواب طلب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ الرحیم لکھ کے آپ نے سرانے کے نیچے رکھا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے سوالوں کے جواب مجھے مل جائے، اس طرح نہیں، بلکہ ایک سوال کا جواب آپ کو ملے گا، پھر اگلے دن دوسرے سوال کا جواب طلب کرنا چاہتے ہیں تو وہی آپ جو الرحیم لکھا ہوا ہے اسی طرح کا آپ نے دوسرے صفحے پر دوسرے کاغذ پر لکھ کے اس کو سرانے کے نیچے رکھ دینا ہے، یعنی یہ آپ کا عمل اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس آپ نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا ہے، صرف اب آپ نے کاغذ پر الرحیم لکھ کے وہ سرانے کے نیچے رکھ دینا کرنا ہے، اور نیت دل میں رکھنی ہے یہ میرے سوال کا جواب مل جائے، تو انشاءاللہ الکریم اگر اللہ نے چاہا تو رات کو خواب کے اندر سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، تمام کے تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں انشاءاللہ الکریم ان کے جوابات آپ کو خواب کی صورت میں مل جائیں گے، خواہ وہ کسی ویڈیو کی صورت میں ملے، جس طرح کہ وہ ہوتا ہے نا منظر کی صورت میں، کہ آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، تو یا تو ادھر میری ویڈیو پر یا آپ کمنٹ کر دیں کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میں اس کا جواب دے دوں گا، نہیں تو آپ مختلف کتب ہیں جس کے اندر خواب کی تعبیر لکھی ہوتی ہے تو اس سے آپ بھی اخذ کر سکتے ہیں اس کا جواب، تو مشکل نہیں ہے۔ تو کوشش فرمایا کہنے کہ ہر جائز کام، ہر نیک کام سے پہلے آپ استخارہ ضرور کر لیا کریں، تاکہ آپ اس کام میں ناکام نہ ہوں اور نہ ہی آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، نہ ہی آپ کو بے عزت ہونا پڑے۔ تو جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ 100% بے عزت اور ذلت کا سامنا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت ہی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیے گا کہ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔